دانیال معاملات آگے چلانے ہیں تو اسی جگہ سے اسی وان سے حل نکلنا چاہیے. میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. نہیں تو پھر معاملات وہ ہو جائیں گے جو فواد نے 2-4 روز پہلے ہمیں ڈرایا ہے کہ 5-6 ماہ ہیں، اس کے بعد پھر نہیں تو فیصلے کہیں اور ہوں گے. تو آپ لوگوں کو حل تو دینا پڑے گا. فیصلے تو ہوتے رہے ہیں جی، وہ بھی فیصلے ہوتے رہے ہیں، ادھر بھی فیصلے ہوتے ہیں. آدھا مسئلہ بھی یہی ہے. لیکن جو گورنمنٹ ان پاور ابھی کس کے ہاتھ میں ڈیسیژن میکنگ؟ جب وہ تو کوائٹ کلیئر ہے جی. آپ بلاول کی آپ نے خود تقریر سنوائی اور پوچھ میرے سے رہے ہیں، کمال کرتے ہیں. آپ بتا دیں کیونکہ کل خواجہ آصف نے کہا تھا کہ وہ این ڈی ایم، خواجہ صاحب نے بولا تھا شاید کہ این ڈی ایم اے کو دے دیں کہ بھائی کر لیں. میں متنازع بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مثلاً یہ مافیاز کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک لانگ ہسٹری ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ بگ بزنس کے ساتھ ان کا ایک انہولی نیکسس ہے، اور مختلف پالیسیز جو ہیں وہ اپنی مرضی کے بنواتے ہیں. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن اس کا حل اب کیا ہے؟ آبویسلی وہ جو اینٹی کرپشن والا نیریٹو پی ٹی آئی والا تھا وہ تو پٹ گیا، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بے بس ہیں. وہ کیوں پیٹا؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں لا آپ کا، ابھی انہوں نے بھی کہا لا. وہ ایک سمپلٹن پوائنٹ آف ویو تھا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے دنیا میں جب اینٹی کرپشن کیمپینز چلتی ہیں تو وہ صرف پولیسنگ والا فنکشن نہیں ہوتا کہ آپ پکڑ دکڑ کریں، اس میں ایک انسینٹیوز کو بھی وہ انالائز کر کے دیکھتے ہیں. ہمارے ملک میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری انتظامیہ میں ابھی تک کمیونسٹ انسینٹیوز چل رہے ہیں، اور ہم ایک مارکیٹ کیپٹلسٹ اکانومی چلانا چاہ رہے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں. یہ دونوں چیزیں نائٹ اینڈ ڈے یہ نہیں چل سکتی اکٹھی. کیسز کنکلوڈ کیوں نہیں ہوئے؟ بڑے ہائی پروفائل کرپشن کے نام تھے نا، 150 ارب کی وہ فیک اکاؤنٹ تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا. کیسز جو ہے ایوب خان کے دور سے 4000 انتظامی افسر نکالے گئے تھے، یا کے 303 نکالے گئے تھے. بھٹو نے 1294، وہ جو 1300 سے مشہور. میں صرف 2-3 بڑے آپ کو کیس بتاتا ہوں. میں ایک سیکنڈ، زرداری صاحب کے اوپر انہوں نے کہا 150 ارب کے فیک اکاؤنٹس ہیں. پھر وہ شہباز صاحب کے اوپر کہا کہ وہ بچوں کے ذریعے ہنڈی والا سے پیسے گھمائے. وہ کہاں گئے کیس؟ میں مثال میں نہیں جانا چاہتا، وہ بڑا آسان کام ہے. میں ایک اسٹرکچرل بحث کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، کانٹینٹ بیسڈ. اس میں ہمارے جو یہ 22 گریڈ ہے، پے اسکیل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جب 1972 میں پے اینڈ پینشنز کمیشن بنا تو اس وقت 780 پے اسکیلز انہوں نے 26 پے اسکیلز میں ضم کیے تھے. اور بھٹو صاحب نے 1 اسٹروک آف دا پین کے ساتھ آ کے کہا تھا کہ مجھے کمپریشن ریشو 1:10 چاہیے. پے اینڈ پینشنز کمیشن نے ان کو کہا کہ روس میں جو سیمن ہے اور کیپٹن ہے نیوی کا، ان میں 1:99 کا فرق ہے، تو آپ کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم 1:10 کا کریں؟ یہ ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا آل رائٹ آئی ڈو اٹ فار یو. تو انہوں نے گریڈ 23, 24, 25 اینڈ 26 ڈیلیٹ کر دیا. تو جو گریڈ 26 تھا اس کی 4000 تنخواہ تھی تھرو سروے اس وقت، اور گریڈ 22 جو تھا اس کی 1275 تنخواہ تھی. تو یہ اس طرح سے ڈسمینٹل کیا گیا، ایک کمیونسٹ انسینٹیو اسٹرکچر انٹروڈیوس کیا گیا. ہم اس کے بعد مارکیٹ اکنامکس میں چلے گئے زیادہ دور کے بعد، اور ایک پوری نیا اکنامک پرائیویٹائزیشن اور بینکس کا پرائیویٹائزیشن اور ساری ایک اکانومی دوسری طرف لے گئے. لیکن وہ ایسے ہی ہے کہ آپ آپریشن کسی کا کریں اور کینچی اندر رہ جائے، تو وہ جا کے ایکس رے کرائے 2 سال بعد تو کہیں یار آپ کے اندر کینچی رہ گئی ہے. تو یہ کینچی اندر سے جب تک نہیں نکلی، اب ان باتوں کی پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں ہے. یہ کنٹینر پہ وہ جو کچھ کرتے رہے، میں کچھ تنزیہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن وہ ٹائم تھا ان کا اسٹڈی کرنے کا، ان کو سوچ سمجھ پیدا کرنے کا. اب 2 ایشوز ہمارے پاس ہیں اس وقت. ایک اکانومی بیٹھ گئی ہے جس میں اب ٹرن کوئی نہیں ہے، نیچے ہی نیچے. ایک منٹ کے لیے اتنا سمپل نہیں ہے نا ملک صاحب، آئی ایم سوری. اکانومی بیٹھی ہے، پرائم منسٹر آج کہہ رہے ہیں کہ مافیاز کی وجہ سے کہ انتظامیہ جتنے بھی ریگولیٹر تھے وہ ملے ہوئے تھے. یہی بات کہہ رہے ہیں نا. اب وہ کیوں ملے ہوئے تھے؟ میں آپ کو ایک وجہ بتا رہا ہوں. ان کے انسینٹیوز پرورس ہیں، ان کو ویکنیسز ہیں. منتھلی کا نام جو ہے میں نے نہیں ایجاد کیا، ہر محکمے میں ہر پوسٹ پہ ہے منتھلی کا نام. آپ کو تو پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے منتھلی. تو اس کی تہہ تک جانے کے لیے یہ ایک بڑا سمپلٹن ویو تھا سادگی کا کہ جی آپ اگر اوپر بندے آنسٹ ہوں تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوتا، یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. اور صرف پولیسنگ سے، ڈنڈے ماری سے بھی نہیں ہوتا. وہ دیکھ لیا انہوں نے 2 سال ڈنڈے ماری کر کے کیا نکلا ہے؟ ایک دھیلا نہیں ملا کہیں سے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے گہرائی میں سوچنا ہے، پاکستان کو بھی میکینکس کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی ان لوگوں کی تھنکنگ کا لیول ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے اسٹڈی نہیں کی. میں نے 20 سال لگا کے جو میں آپ کے ساتھ کلام ہو رہا ہوں نا اس وقت، اس کے پیچھے 20 سال کی ریسرچ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. باتیں ہر ملک کا اینٹی کرپشن کا ایفرٹ میں نے پڑھی ہوئی ہے. یہ پڑھی چیزیں عمران خان نے بھی ہوں گی، نہیں پڑھی نا. اگر پڑھی ہوتی تو ہاتھ ایسے ایسے کر کے وہ سادگی میں نا بیوقوف بناتے نا عوام کو. باتیں تو وہ کہہ رہے ہیں کام نہیں ہو رہا، کہہ رہے ہیں ہو نہیں رہا. He doesn't know, he's lost in the sauce, he doesn't know what's going on.